نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، یہ مکتوبات ہیں، مکتوبات مجدد الفسانی، مجدد اس پورے صدی کے مجدد، بلکہ 1000 سال کے مجدد خواجہ ان کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ حیثیت ابھی کوئی آ کے کہے کہ فلاں سائنس کا مجدد ہے، ابھی بھر جائے گا پورا یہاں سوال. دین کا مجدد آتا ہے، خدا بھیجتا ہے اس کو، اس کے بعد اور کوئی اعتبار نہیں. کیا ہوگا حال؟ ابھی کھیل تماشے کوئی بات بھر جائے گا یہاں سوال. اپنے احوال کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے، کیا حالات ہے، کتنی بے اعتنائی ہے قرآن حدیث کے علوم سے. یہ ہمارے علوم تو نہیں نہ ہم اپنے لیے کہتے ہیں. کوئی بہنے والا نہیں، اصل بات ہوتی ہے کوئی بہنے والا نہیں، فجی بات کوئی بہنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب عطا، اپنے رضا کی طلب عطا فرمائے. ہم سب اس کے بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت تھانی کا کہیں بات ہوتا تھا، کہتے جاؤ بھول گیا میں، ماما گنگوئی ہو گیا کہ واقعہ ہے بات تھانوی کے پاس کو جاؤ، ایک عالم دینی اور بات کر رہا ہے، جا سنو. اپنے میں بیٹھنے نہیں دیتے خواجہ گنگوئی. آج ان باتوں کی کوئی قدر نہیں، ہم کو بھی نہیں، کچھ نہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اس بے اعتنائی. اللہ تو سب جانتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے جانتا کہ نہیں اللہ؟ کسی کو آ رہا ہے اپنے بڑائی کا، کسی کو علم کا، کسی کو بڑی جہالت کا، کوئی چیز چلے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کے دیکھیے کیا کر رہے ہیں. ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں اس کے بائیں کندھے والا فرشتہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ نہ پائے. گناہوں سے حفاظت سب کے لیے ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں مرتبہ استغفار فرماتے تھے گناہوں سے، ہم لوگوں کے اسے معرفت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب صرف یہ نہیں کہ صرف کہانی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بخاری میں، مسلم میں روایتیں موجود ہیں. یہ نہیں کہ ہم لوگ اپنے طرف سے بیان کرتے ہیں، اور ہم کو بھی عمل کرنا ہے اس پر، آپ کو بھی عمل کرنا ہے، کوئی مستثنا نہیں. جب صحابہ مستثنا نہیں تھے تو ہم لوگ کیا مستثنا ہو سکتے ہیں؟ صحابی کا حال یہ تھا کہ جب کوئی دیہاتی آدمی آتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کوئی دیہاتی آدمی آتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے کہ وہ نئی باتیں پوچھے گا تو ہم کو جواب اس کو مل جائے گا، ہم کو سننے کا موقع ملے گا. ہم ہر وقت ہے کیا سوال کریں. وہ خوش ہوتے ہیں کہ باتیں ہیں کہ نہیں، لیکن کون سنتا ہے، کون جانتا ہے؟ کچھ نہیں، کون جانتا ہے. صحابہ خوش ہو جاؤ کہ حضور کی خدمت ہی میں وہ رہتے تھے. لیکن کوئی دیہاتی آدمی آتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے. یہ شخص آیا ہے، کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب تو دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، لیکن ہم کو جواب سے اطلاع ہو جائے گی. بدل گیا کہ نہیں؟ بدل گیا. کچھ ہی دن وہ بات 100 سال کے اندر انقلاب آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہیں کلام نہیں. یہ نہیں کہ وہ چیز محبوب نہیں تھی، مگر تم کو مرغوب نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ نے ہٹا دیا. بھائی ہم لوگ تو دیکھ ہی رہتے ہیں کتاب سب رکھی، سب سراہنے سب تھے. حضرت بھی بہت سی کتابیں سراہنے رکھتے تھے قریب میں.
لیکن اس کی فرصت ہی نہیں ہے. اخبار دیکھنے کی فرصت ہے لیکن اس کو دیکھنے کی فرصت نہیں. ایک صفحہ کوئی نہیں پڑھتا. بہت افسوس کی بات ہے. عام لوگ تھوڑے افسوس پورے امت کی طرف سمجھتے ہی نہیں کہ یہاں کوئی چیز ہوتی ہے. یہ اپنے قصور کے دید اور اپنے احوال و افعال کے متہم رکھنے کے بعد ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں اس کے بائیں کندھے والا ایسا کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ نہ پائے کہ وہ لکھے. خواجہ محمد 7,000 خلیفہ تھے, پورے ہندوستان میں کام کیا انہوں نے. 7,000 خلیفہ ہو گئے تو کچھ لوگوں میں وہ کام کیا ہوگا. کیا کام؟ پھر اس کے بعد جیسا تھا ویسا ہو گیا. اللہ تعالیٰ یہ فرمانے والا ہے, ان کی کیا مشیت ہے تو وہی جانتے ہیں. ہم تو ظاہر کے اعتبار سے بات کریں گے کیا مشیت ہے. ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں اس کے بائیں کندھے والا فرشتہ کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ نہ لکھ پائے. اور فقیر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں یہ سمجھتا ہے کہ دائیں کندھے والا فرشتہ معلوم نہیں 20 سال کے اندر کوئی نیکی پائے کہ اس کے صحیفے اعمال میں درج کرے. اپنے متعلق کہہ رہے ہیں, پتا نہیں 20 سال کے اندر کوئی نیکی پائے درج کرے کیا. سب خواجہ محمد مجدد صاحب کے صاحبزادے ہیں, مجددی صاحب مجدد ہے اپنے پورے صدی کے نہیں, پورے الف کا 1,000 سال کا مجدد لکھ رہا ہے. جانتے بھی نہیں فلاں کتاب نکلی فلاں کتاب نکلی. تم کو کوئی فائدہ نہیں ہے. پڑھ لو, لطف لے لو, اخبار پڑھو, لطف لے لو. ایسے باتیں سنیں جس سے دل پر اثر ہو. اس کا ایک وقت ہونا چاہیے. یہ فقیر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں سمجھتا ہے کہ دائیں کندھے والا فرشتہ معلوم نہیں 20 سال کے اندر کوئی نیکی پائے کہ اس کے صحیفے اعمال میں درج کرے. الف سارے ہم سب کے لیے مجھے آپ کو نہیں سناتا میں تو اسی میں ہوں زندہ. اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ یہ فقیر اس بات کو تسنن سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ذوقاً اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ فرنگ یہ کافر اس سے جہاں بہتر ہے. ذوق سے میں کہتا ہوں, مجھے ہوتا ہے کہ کافر مجھ سے بہتر ہے. روتے تھے خواجہ محمد 7,000 خلیفہ لیے, پورے ہندوستان کو رنگ دیا ان لوگوں نے. اللہ تعالیٰ ہی کو منظور ہوگا تو کچھ سب اللہ تعالیٰ کی ہے مسرتیں ہیں. ہم کو اپنا کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فکر اصلاح عطا فرمائے. فکر رہے گی تو انشاءاللہ. اللہ جل شانہ جانتا ہے کہ یہ فقیر اس بات کو تسنن و تکلف سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ذوقاً اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ فرنگ کافر اصلی اس سے بدرجہ بہتر ہے. اگر اس سے اس کی علت دریافت کریں تو جواب سے عاجز ہے. کیوں بدتر سمجھ رہے ہو؟ اور اپنے کو خطیات سے گھیرا ہوا اور جو حسنات اس سے صادر ہوتے ہیں اس کے نکھرنے کے لیے کاتب یمین سے زیادہ کاتب شمال کو زیادہ مستحق سمجھتا ہے. وہ زیادہ مستحق کے قریب ہے. جی وہی کتاب ہر روز بھی لکھتے سناتے تھے ماشاء اللہ. حال ان کا تھا ڈرتے رہتے, کہتے نہیں تھے زیادہ.
اس کے لکھنے کے لیے کاتب یمین سے زیادہ کاتب شمال زیادہ مستعد ہے کہ ہمارے اعمال کو لکھنے کے لیے دائیں کرنے والے فرشتے کے لائق نہیں کوئی لکھے، بائیں کرنے والا فرشتہ جو برائیوں کو لکھتا ہے وہی برائیاں تو وہی لکھے. یہ سب کتاب ہے مجدد الفسانی. 1000 سال کے بعد مجدد تو ان کا کارنامہ میں تو تجدیدی ہوگا، یہ تجدیدی کارنامہ ہے. سوائے رحمت خداوندی کے کوئی امید نہیں. سوائے رحمت خداوندی کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حال پیدا فرمائے، اپنی اصلاح کی فکر اور روزے قیامت کھڑے ہونے کا خوف پیدا فرمائے دلوں. سوائے رحمت خداوندی کے کوئی امید نہیں، اور سوائے مغفرت کے کوئی دسترس کوئی قابو نہیں ہے. اللہ ہی معاف کر دے. بس اب یہ ہے سب چیزیں، ہم اس کو نظر انداز کر دیں تو یہ اپنا قصور ہے، لیکن وہ چیز تو ہے آنے والی، کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. خواجہ محمد معصوم 7000 خلیفہ بولو رہا. سوائے مغفرت کے کوئی نہیں. اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، اور آپ کی رحمت سے مجھے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے عمل کے. یہ سب غیب کی چیزیں ہیں. کمال یہی کہ غیب کی چیزوں کو مان لینا، یہی کمال ہے سب سے بڑا. عمل ماننا یہ خود ایک بہت بڑا عمل ہے. تسلیم کرنا. سوائے رحمت خداوندی کے کوئی امید نہیں، اور سوائے مغفرت کے کوئی دسترس نہیں، کوئی قابو نہیں. اللہ ہی مغفرت کر دے. اللہ اور کام کیا انہوں نے، اسی حال میں کام کیا ہے. اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، میں گنہگار ہوں. سمندر بھی محدود ہے لیکن آپ کی رحمت محدود نہیں ہے. امید کے ساتھ ساتھ اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ، آپ کی رحمت سے مجھے زیادہ امید ہے بنسبت اپنے عمل کے. میں نے اس پر لکھ دیا ہے. سبحان اللہ، کس قدر ابدیت اور فنائیت کا حال ہے. کس قدر ابدیت جو عین نبی امی کے حال ابدیت سے مستنیر ہے. بزرگ کا حال، حضور کا جو حال تھا اسی سے عکس کر کے ان کا یہ حال ہے، مستنیر ہے. بہت عمدہ مقصود ہے. جو جماعت فرماتے ہیں، جو جماعت اس حقیقت کی طرف منسوب ہے، اگر ان کو خطا و نسیان کے مواقع سے آگاہ نہ کرے اور حق کو باطل سے علیحدہ نہ کرے تو اپنی ذمہ داری سے کیسے سبودوش ہو سکتا ہے. ہمارے پاس جو آئے ہوئے ہیں صحیح طریق نہیں بتلاؤ گے تو سبودوش نہیں ہوگی، موقع دیکھ رہے ہوتا ہے. فارسی الفاظ بہت بلند ہے ہمارا، اردو میں اتنا ہے. جو جماعت حضرت لے کے بیٹھتے تھے کتاب اس میں ترجمہ تھوڑا تھا، وہ پوری ترجمہ کرتے تھے. جس نے ترجمہ کر دیا تھا یہ ہے. اچھا دیکھیے ہم کو پتہ ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھی قبول فرما لے. ترجمہ کیا جو جماعت اس حقیقت کی طرح منسوب ہے
اگر اس کو خطا و نسیان کے مواقع سے آگاہ نہ کرے اور حق کو باطل سے ارادہ نہ کرے تو اپنی ذمہ داری سے کیسے سبودوش ہو سکتا ہے؟ جو کام دیا گیا جب نہیں کرے اور کہتے سبودوش ہوئے، کیسے ہوئے؟ تم نے کیا ہی نہیں، سبودوش کیسے ہوئے؟ اور آخرت میں بھلا کیا منہ دکھائے گا؟ ان کو یہ شعر سنائے، من آنچ کر دیں آنچ کر دیں فراموش کر دیں، یعنی جو شرط تبلیغ ہے اس کو تم سے کہہ رہا ہوں، اب کہہ رہا ہوں کہ مطلب اس کو اختیار کرو، اب تم کو اختیار ہے، خود اس سے نصیحت قبول کرو یا ملول ہو جاؤ۔ نصیحت کرو اور خود بھی اپنے کو پابند اس کو بناؤ۔ اللہ ایسے کر دے ہم لوگ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی رضا کا مدار رضا شیخ پر ہے؟ یہ بھی اب آ گیا۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی رضا کا مدار رضا شیخ پر ہے؟ شیخ ہی کو تم ناراض کیے ہوئے تو کیا تم کو ملے گا؟ اس کے کہنے کے مطابق چلو گے تبھی کچھ ملے گا۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی رضا کا مدار رضا شیخ پر ہے، اسی طرح اس کی ناراضگی اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اجازت نامہ کے تحریر میں ایک اجازت دیا تھا تو بار بار مانگتے تھے لکھ کے لیجیے، لکھا ہے اجازت نامہ کے تحریر میں اس قدر مبالغہ و اصرار سے آخری مقصود کیا ہے؟ تاکہ دکھنا میں سب کو کم کو اجازت نہیں، سب ملے گا اس میں۔ تعلیم طریق کی اجازت آپ کو دی گئی ہے، اگر وہ کافی نہیں ہے تو پھر اجازت نامہ کیا کام آئے گا؟ جو کام کے لیے ہے، تم کام نہیں کرنا چاہتے، خالی اجازت نامہ دکھلاتے ہو، ہے کہ علاج ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں سمجھتے، آتے ہیں فلاں اجازت دے دیا، فلاں اجازت دے دیا۔ تعلیم طریق کی اجازت آپ کو دی گئی ہے، اگر وہ کافی نہیں ہے تو پھر اجازت نامہ کیا کام آئے گا؟ کام کرو، جب زبانی کہہ دیا کام کرو، تحریر کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارا کام جو ہے سب اجاگر ہو جائے گا، سب کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دل میں آ جائے اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دو۔ بہت سی باتیں دل میں آتی ہیں مگر ان کا ترک اولا و انسب ہوتا ہے۔ بہت دل میں آتے یہ مکان بنوانے ہیں، یہ کر دیں، یہ لیکن پھر سوچتا نہیں کیا بیکار کھاتا ہے۔ اس طریق میں اپنے کام کی فکر کرنا چاہیے تاکہ ایمان سلامتی سے لے جائے۔ اجازت نامہ مرید کو کام نہ آئے گا، اپنے کام کے ضمن اگر کوئی طالب شادی لے کر آ جائے تو اس کو تعلیم طریقت کر دیں۔ یہ تو اجازت بھی دے رہے ہیں، کوئی طالب شادی تمہارے پاس آئے تو طریقے تعلیم کر دو، نہ کہ تعلیم طریقے کو اصل کام بنا لیں۔ اصل تو تم کو کام کرنا ہے، اس ضمن میں اگر کوئی آ جائے تو اس کو بتلا دو، پھر اسی کو لیے نہ پھر مجھ کو اجازت ہے۔ بہت اپنے معاملے کو ان کے تابع رکھیں جو کہ سراسر ضرر ہے۔ اپنے معاملے کو ملتوی رکھو، دوسروں کے کام میں لگو، تیرے خسارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میں نے لکھا سبحان اللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، کیسی تعلیم ہے اور کیسی ترغیب ہے، یہ ہم نے لکھا اس پر۔ سبحان اللہ، کیسی تعلیم ہے اور کیسی ترغیب ہے جس سے آپ کی تجدیدی شان نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو کثیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو کثیر فرمائے تاکہ صحیح طریق پڑھ کر امت منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ فائدہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور طریق پر عمل کرنے کی بھی توفیق۔ ایک جگہ تو ایسی رہے، طریق کی تعلیم ہو، طریق پر عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر، مجدد صاحب کے ہیں، مجدد الف ثانی 1000 سال کے بعد مجدد پہ پلٹ دیا ایک دم سے۔
بادشاہوں تک پہنچا دیا اپنے کاموں کو. جیل میں چلے گئے, جیل میں بھی جاری رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عمل کرتا ہے. کوئی مشکل نہیں ہوا ایسا, ہم نے مشکل بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا طریق آسان ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے گا. اگر آپ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسانیاں پیدا فرما دے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد, یا اللہ یہ تعلیمات مجددیہ جو قرآنیہ و حدیثیہ ہیں ان کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عمل فرمائے, اور خود عمل کی توفیق اپنے تمام اعزاء احباب رشتہ داروں کو سب کو یہ تعلیم ہے اور یہ نصیحت ہے کہ اس طریق کو اختیار کر کے سعادت دارین حاصل کریں. اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. سب بیکار ہے. ایک ایک پیسے کا آدمی محتاج ہوگا, کوئی ایک پیسہ دینے والا وہاں نہیں ملے گا. یہاں اللہ نے ہم کو مہلت دیا ہے, اس وجہ سے جہاں تو ہو سکے اپنے اصلاح کی فکر رکھیں. زید عمر پکڑ کی فکر میں اپنے کو ضائع نہ کریں, اپنی اولاد کو ضائع نہ کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.